السلام علیکم گائز، ہماری آج کی ویڈیو چکن پاکس کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چکن پاکس کیا ہے، یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کا کیا علاج ہے اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ گائز، چکن پاکس کو لاکڑا، کاکڑا، خسرہ اور کنڈی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وائرل بیماری ہے، یعنی یہ بیماری وائرس سے ہوتی ہے جو بخار، سردی لگنے اور جسم کے درد کے ساتھ پورے جسم میں تکلیف دہ چھالوں کا باعث بنتی ہے۔ چکن پاکس ہونے کی علامات یہ ہیں: اس میں سرخ خارش والے دھبے ہو جاتے ہیں۔ یہ دھبے جسم کے کسی بھی حصے پر بن سکتے ہیں۔ چہرے، سینے اور کمر پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں۔ آپ نے ان دانوں کو چھیڑنا نہیں، یعنی ان پر خارش نہیں کرنی، ورنہ شدید انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ چکن پاکس ایک ایسا انفیکشن ہے جو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ورسیلا زوسٹر کہتے ہیں۔ عام طور پر 10 سال سے کم عمر بچوں میں زیادہ عام ہے، لیکن آپ کسی بھی عمر میں اس انفیکشن سے متاثر ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک بآسانی پھیلتا ہے۔ بالخصوص اگر آپ اس انفیکشن سے پہلے کبھی متاثر نہیں ہوئے تو آپ کا اس انفیکشن سے متاثر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ چکن پاکس میں سرخ خارش والے دھبے ہو جاتے ہیں۔ یہ دھبے جسم کے کسی بھی حصے پر بن سکتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد یہ سرخ دھبے سیال سے بھرے چھالوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ چھالے بہت زیادہ خارش کا باعث بنتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد یہ چھالے سوکھ جاتے ہیں اور عام طور پر یہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ دھبے جسم کے صرف مخصوص حصوں یعنی چہرے اور بازو میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو کم عمری میں ہی پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں یہ انفیکشن ہونا عام بات ہے، لیکن اگر یہ بیماری بڑی عمر میں ہو تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ چکن پاکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جسم سے نکلنے دینا چاہیے تاکہ یہ جسم سے اچھی طرح نکل جائے۔ منقع اور چھوارے متاثرہ شخص کو کھلانے چاہئیں۔ جب چکن پاکس شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس سے گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، الٹیاں ہو سکتی ہیں یا جھٹکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پیشنٹ کو فوراً ایمرجنسی میں لے جائیں اور اپنے ڈاکٹر کو پہلے آگاہ کر دیں کہ چکن پاکس کا پیشنٹ ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسی صورتحال میں متاثرہ شخص کو آئسولیٹ کر دیں یا الگ کمرے میں رکھیں تاکہ یہ بیماری دوسرے افراد تک نہ پھیلیں۔ پانی والے دانے جب تک خشک ہو کر بلیک نہ ہوں تب تک یہ بیماری خطرناک ہے۔ جب دانے بلیک ہو جائیں تو پھر آپ متاثرہ شخص سے مل سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ چکن پاکس کیوں ہوتا ہے۔ چکن پاکس کا ہونا اس کی ویکسین کے نہ لگوانے سے ہوتا ہے۔ بچوں کو 1 سال کے فوراً بعد چکن پاکس کی ویکسین لگوانی چاہیے، جبکہ دوسری ڈوز 4 سے 6 سال تک کے بچوں کو لگائی جاتی ہے۔ یاد رہے، یہ ویکسین عام طور پر پرائیویٹ طور پر لگوانی پڑتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ویکسین نہیں ہوتی۔ جن بچوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہوتی ہے ان کو زندگی بھر چکن پاکس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی جائے تو ان کی نوعیت اتنی شدید نہیں ہوتی، کیونکہ اس ویکسین کے لگوانے سے 90% تک یہ بیماری نہیں ہوتی، صرف 10% تک اس کے چانسز ہیں تو وہ عام نوعیت کی ہوتی ہے۔ باقی 5 سے 10 دن تک اس بیماری کا پیریڈ ہوتا ہے اور یہ بیماری عموماً خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بچوں کو جب بھی چکن پاکس کی بیماری ہو تو انہیں پیراسیٹامول سالٹ میں کوئی بھی سیرپ، مثلاً پیناڈال، کالپول، فیبرول کا 1 چمچ صبح، دوپہر، شام دینا چاہیے۔ یہ سیرپ اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک بخار اور جسم درد ٹھیک نہ ہو جائے۔ خارش والی جگہ پر کیلامین لوشن یا کوئی بھی لوشن جو بغیر خوشبو کے ہو استعمال کریں۔ بچوں کے ناخن کاٹ کر رکھیں تاکہ وہ خارش نہ کر سکیں۔ اگر پھر بھی زیادہ خارش ہو تو سٹرازین سالٹ، مثلاً ریجیکس وغیرہ کا 1 چمچ صبح و شام دیں۔ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور زیادہ سے زیادہ پانی یوز کرائیں۔ یاد رہے، ڈسپرین سالٹ میں ایسپرین پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ٹیبلٹ، مثلاً ڈسپرین، لوپرین، ایسکارڈ وغیرہ پیشنٹ کو بالکل نہیں دینی۔ اب بات کرتے ہیں چکن پاکس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا چکن پاکس سے متاثر ہے تو انہیں چاہیے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارے۔
ہلکا پھلکا لباس پہنیں اور نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ نیم کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ جسم پر خارش کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ انفیکشن کب زیادہ پھیلتا ہے؟ عموماً سردیوں اور بہار کے موسم میں چکن پاکس کے پھیلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر مارچ، اپریل، مئی اور جون کے درمیان اس کے زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ آج کل بھی اکثر بچوں کو یہ انفیکشن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اسکول والے بھی انہیں اسکول آنے سے منع کرتے ہیں تاکہ دوسرے بچے ان سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ یہ انفیکشن عام طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان پر تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ تھوک، کھانسی، چھینک اور چکن پاکس والے متاثرہ شخص سے ہاتھ لگانے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ احتیاط کے طور پر ماسک استعمال کیا جائے، جہاں پر زیادہ افراد اکٹھے ہوں وہاں نہ جایا جائے۔ چکن پاکس اگر آنکھ میں نکل آئیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ چکن پاکس کا اٹیک کن افراد پر زیادہ ہوتا ہے؟ ایسے افراد جن کی قوت مدافعت کم ہے، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ دل اور گردے کے پیشنٹ ان پر جلد اثر انداز ہوتا ہے۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل وقاص میڈیکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔